مولانا ابن حسن صاحب نو نہروی کا بیان بتاریخ 5 اگست 1964 بمقام منزل جناب ایم علی صاحب، ویلور، ہندوستان۔ اس جشن مبارک میں مولانا نے حسب ذیل مضامین پہ بیان فرمایا ہے: معجزات رسول خدا، فلسفہ عبادت، نفس ناطقہ از افلاطون اور مولائے کائنات۔ دین والے 3 درجات میں تقسیم ہیں: وافقون، شیار اور طیار۔ آخر میں فضائل علی ابن ابی طالب بیان کرتے ہوئے فضائل و ولادت رسول خدا پہ جشن کو تمام فرمایا ہے۔ أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا تبارك وتعالى في كتابه وهو أصدق الصادقين. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم وهم له منكرون يقولون به جنة بل جاءهم الحق وأكثرهم الحق كارهون. پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت نظام میں ساتھ فرماتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے غور سے کام نہ لیا ہمارے قول میں؟ کیا ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے کہ جو ان کے اگلے باپ داداؤں کے پاس نہ آئی ہو؟ تو کیا یہ لوگ اپنے رسول ہی کو انہوں نے نہ پہچانا کہ جس کی بنا پر یہ اس کے منکر ہو بیٹھے؟ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت میں اس رسول میں معاذ اللہ جنون ہے؟ خدا رد فرماتا ہے کہ بل جاءہم بالحق، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ نبی تو لوگوں کے پاس، ان کے پاس محض حق لایا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن اکثر لوگ ان میں کے ایسے ہیں جو حق ہی سے نفرت رکھتے ہیں۔ اس آیت میں خلاق عالم نے متوجہ کیا ہے ان لوگوں کو کہ جو انکار کرتے ہیں نبوت کا جناب محمد اور آپ کو نبی صادق نہیں مانتے، تکذیب کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو ان کے متعلق اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کو پہچانا ہی نہیں، معرفت ہی نہیں ہے رسول کی، ورنہ اگر رسول کو پہچان لیتے تو پھر انکار کا کوئی موقع ان کے لیے باقی نہ تھا۔ اس لیے کہ رسول
پہچان لینے کے بعد اب انکار کرنا عقل انسانی کا منشا تقاضا نہیں. حالانکہ یہ رسول وہ ہے کہ بس ان منکرین نے نہیں پہچانا، ورنہ عالم میں کون سی چیز ہے جو اس کو نہ پہچانتی ہو، بلکہ تمام چیزیں پہچانتی ہی نہیں ہیں بلکہ دوسروں کو پہچانواتی ہیں. صلوات. زمین سے لے کر آسمان تک اور موجودات عالم سفلی سے لے کر عالم علوی تک بے شمار چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ کے عالم نے اپنے نبی کی معرفت کے لیے ہمارے سامنے پیش کر دیا. زمین کے سنگریزوں نے گواہی دی، زمین کے احیار نے گواہی دی، زمین کے حیوانات نے گواہی دی، زمین کے طیور نے گواہی دی. غرض زمین پر جتنی چیزیں ہیں وہ سب آپ کو پہچانتی ہیں اور آپ کی شاہد ہیں. اس کے لیے ایک دفتر چاہیے کہ ان چیزوں کو شمار کیا جائے. یہاں تک کہ معجزات میں ایسا بھی ملتا ہے کہ ہر حیوان قریب قریب حضرت کے لیے گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، بلکہ دوسروں کو متوجہ کرتا ہے. چنانچہ 2 بھیڑیے ایک رائی سے چرواہے سے برابر کہتے رہے اور رغبت دلاتے رہے کہ ارے تو یہاں ہے، اور جا کر مکے میں اس نبی امی کی تصدیق نہیں کرتا اور اس پر ایمان نہیں لاتا. کیونکہ یہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ ایک حیوان کی آواز اور وہ بھی ایک خاص تبلیغ کی آواز، لہذا آخر کہاں تک سنتا، سنتے سنتے گھبرایا اور آخر آیا ہے خدمت میں جناب محمد اور آ کر عرض کرتا ہے کہ میں تو اپنے گوشتن چلا رہا تھا، لیکن 2 بھیڑیے بار بار مجھ سے کہتے ہیں اور مجھ کو رغبت دلایا انہوں نے اور مجھے آمادہ کیا ہے اس بنا پر میں آیا ہوں. وہ مجھ سے کلام کرتے تھے. حضرت نے جب سنا تو سن کے اس کے ساتھ فرمایا کہ چل میں بھی اس گلے میں چل کر دیکھوں. صلوات محمد. تشریف لاتے ہیں اس گلے میں اور آ کر وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو اس چرواہے سے، اس رائی سے، کہ دیکھو تم لوگ مجھ کو چاروں طرف سے گھیر لو کہ میں چھپ جاؤں اور میں نظر نہ آؤں، اور اس کے بعد دیکھو یہ دونوں بھیڑیے مجھے پہچانتے ہیں یا نہیں. چنانچہ لوگوں نے چاروں طرف سے احاطہ کر لیا اور حضور ان کے مجمع میں چھپ گئے. جب حضور چھپ چکے تو کہا اب پوچھو ان دونوں سے کہ وہ پہچانتے ہیں مجھے اور پہچانتے ہوں تو ڈھونڈیں کہ میں کہاں ہوں. صلوات. چنانچہ وہ دونوں چلے اور تمام گلے کے اندر پھر کر ہر ایک چیز کو دیکھتے دیکھتے آخر اس حلقے میں آئے کہ جس حلقے میں اللہ کا حبیب موجود تھا، اور بلا کسی کے بتائے ہوئے سامنے جب آئے اور چہرے پر نظر پڑی تو فوراً کہا یہ ہے اللہ کا رسول، اور کہہ کر قدموں پر اپنا منہ ملنے لگے. صلوات. کسی نے ان کو بتایا نہیں، لیکن حقانیت کا چہرہ ہی اور ہوتا ہے. صداقت کا چہرہ اور حقانیت کا چہرہ کسی مجمع میں چھپتا نہیں ہے. حیوان یہ بھی ہے کہ آپ کے ہمراہ حضرت علی ابن ابی طالب. آپ نے کہا کہ پوچھو اے خدا رے، آپ بھی مخفی تھے اسی مجمع کے اندر. پھر وہ چاروں طرف ہر ایک کا چہرہ دیکھتے دیکھتے آخر آئے وجہ اللہ کے پاس، اور آ کر اسی طرح انہوں نے ان کے قدموں کو چوما. اب آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ کسی نے بتایا نہیں، کسی نے تعلیم نہیں دی، لیکن چونکہ خلاق عالم کی طرف سے حق کا پے کر بن کے لوگ آئے تھے، لہذا حیوان پہچانتے. انسان کو شرم کرنی چاہیے
کہ حیوان تو پہچان لیں پیغمبر اسلام کو، لیکن مکے کے وہ انسان جو حیوان صفت تھے انہوں نے نہ پہچانا. اس لیے خلاق عالم کو شکایت کا موقع ہوا کہ ان لوگوں نے پہچانا ہی نہیں اپنے رسول کو، لہذا اس کے منکر ہو بیٹھے. تو اب ایک فہرست ہے، اگر آپ اس فہرست کو اپنے مقام پر تاریخوں میں دیکھیں، معجزات کی کتاب میں دیکھیں، تو آپ کو لے کر زمین سے لے کر آسمان تک سب چیزیں پیغمبر اسلام کی شہادت دے رہی ہیں. زمین کی چیزیں کہاں تک آپ کو سناؤں، دریاؤں کے حالات کہاں تک آپ کو بتاؤں، فضاؤں کی کیفیت کہاں سے آپ کے سامنے لاؤں. یہاں تک کہ آسمانوں پر بھی اگر آپ نظر ڈالیں گے تو کون سی چیز ہے سماوات میں کہ جو آن حضرت کو نہیں پہچانتی. اگر نہ پہچانتا ہوتا تو ستارہ اتر کے کیوں آتا، اگر نہ پہچانتا ہوتا تو چاند شق کیوں ہو جاتا، اگر نہ پہچانتا ہوتا تو آفتاب کیوں پلٹ کے آتا، اگر نہ پہچانتا ہوتا تو ملک کیوں آپ کے آستانے پر آتا، اگر نہ آسمان والے جانتے ہوتے تو آن حضرت کے سر پر ہر وقت سحاب کیوں رہتا. جب آپ چلتے تھے راستے میں تو سحاب آپ کے سر پر رہتا تھا، سایہ کر لیتا تھا. چنانچہ اس موقع پر آپ نے سنا ہوگا کہ جناب خدیجہ نے جب تجارت کے لیے آپ کو اجیر بنایا اور آپ گئے ہیں شام میں، اور جناب خدیجہ کا غلام میسرہ وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھا کہ جو برابر جایا آیا کرتا تھا. اب یہ سفر وہ تھا کہ میسرہ کے ساتھ خدا کا حبیب اجیر بن کر جا رہا ہے. وہ جاتا ہے اور واپس آتا ہے، اور راہ میں وہ معجزات دیکھتا ہے کہ جہاں یہ نبی اترتا ہے وہاں رحمت کی چھاونی ہو جاتی ہے، وہاں پروردگار عالم کی طرف سے انتظامات ہو جاتے ہیں. اگر سوکھا شجر ہے تو ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اگر چشمہ خشک ہے تو پانی نمودار ہو جاتا ہے، اور فضائیں مہک جاتی ہیں، اور انواع و اقسام کے میوے اسی مقام پر موجود ہوتے ہیں. یہ برابر دیکھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ شام جب قریب ہوتا ہے تو شام کے شہر کے در و دیوار آپ کے نور سے منور ہو جاتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ ایک نئی روشنی پیدا ہوئی کہ جو نہ آفتاب میں ہے، نہ ماہتاب میں ہے، نہ ستاروں میں ہے، بلکہ یہ نور فقط چہرے میں جناب رسالت تجارت میں اتنا بڑا نفع ہوتا ہے کہ اس سے قبل کبھی اتنا بڑا نفع نہیں ہوا تھا، اور اس نفع کو لے کر اب وہ واپس ہوتے ہیں پھر. اور جب مکے کا رخ کرتے ہیں تو مکے کے قریب پہنچنے سے پہلے میسرہ کہتا ہے کہ میں جا کر خبر کر دوں. وہ آگے بڑھ کے آتا ہے، پھر پلٹ کے جاتا ہے. جناب خدیجہ ایک بلند مکان پر اپنے تشریف فرما ہے کہ جہاں سے دور تک کی فضا نظر آ رہی ہے. آپ دیکھ رہی تھیں کہ سامنے سے ایک آتا ہوا ایک ایسا منظر نظر آیا کہ جناب خدیجہ نے دیکھا کہ تاج سر کے اوپر ہے، اور دو ملک ہیں کہ جو مروہ جنبانی کر رہے ہیں، یاقوت کے پنکھے لیے ہوئے ہیں، اور ایک تاج سر پر ہے، اور یقیناً اس کے ساتھ ایک سحاب ہے کہ جو سر پر سایہ کیے ہوئے. جناب خدیجہ نے دیکھا تو دیکھ کر یہ خیال دل میں آیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بادشاہ ہے کہ جو میرے لیے تزویج کے لیے آ رہا ہے، اور وہ خطبہ کرنے آ رہا ہے، اور بڑا کوئی عظیم الشان بادشاہ ہے. یہ تصور ہو رہا تھا، لیکن اسی کے ساتھ یہ تمنا بھی ہو رہی تھی کہ دور سے نظر آ رہا تھا. تو فرمایا کہ خدایا یہ میرے ہی گھر آئے. صلوات مختصر ہونے لگی، اور تمنائیں سمٹنے لگیں، اور فضائیں پیغمبر کو آگے بڑھانے لگیں، اور خط بصر خدیجہ جمال محمد پر منطبق ہونے لگا. آخر وہ موقع آیا کہ جناب سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد ایک مرتبہ تشریف لائے اور آ گئے جناب خدیجہ کے سامنے. میسرہ غلام نے بڑھ کر عرض کی، اور آپ نے بتایا کہ آپ ان کے جانے سے اتنے برکات ہمارے شامل حال ہوئے کہ ایسا نفع کبھی نہ ہوا تھا کہ جو نفع اب ہوا ہے. اور جناب خدیجہ نے دیکھا کہ آ گئے، مگر صحاب ابھی سر پر سایہ سگن ہے، صحاب سر سے نہیں ہٹتا ہے.
جناب خدیجہ نے چاہا کہ امتحان کریں کہ یہ اتفاقی بات ہے یا ضروری چیز ہے، لہذا اس لیے میسرہ کو تو 10,000 درہم دے کر آزاد کر دیا اور اس کے اولاد کو بھی آزاد کیا، اور حضرت سے کہا آپ جائیے یہاں سے اور پھر واپس آئیے۔ حضور وہاں سے چلے، جب چلے تو وہ صحاب جو وہاں تھا وہ حضور کے ساتھ ساتھ چلا، ساتھ چلا، پھر آئے تو وہ ساتھ ساتھ آیا۔ اب جناب خدیجہ کو یقین ہو گیا کہ بے شک یہ کوئی جلیل القدر ہستی ہے کہ جس کو خلاق عالم نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ یہ جہاں جہاں جاتا ہے صحاب اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے، جب آتا ہے تو صحاب آتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اب جناب خدیجہ نے یہ چاہا، اور اب اس کے بعد وہ موقع آیا کہ اپنے کنبے میں اپنے لوگوں سے ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد جو منظور الہی تھا اور جو مقدر تھا آخر وہ منزل آ گئی، اور اسی منزل کے بعد اب جناب خدیجہ اور جناب سرور کائنات ان دونوں کے عقد کی بنا ہوئی، اور ادھر عقد کی بنا ہوئی، اور حضور عقد کس نے پڑھا؟ جناب ابو طالب نے پڑھا۔ حضرت ابو طالب نے عقد پڑھا اور آپ نے خطبہ پڑھا، اور آپ نے خطبے میں طول دیا، اور اس کے بعد عقد ہوا۔ یہ اسلام کے آغاز کا مرحلہ تھا۔ اب میں نہیں جانتا کہ سرور کائنات کا عقد پڑھنے کے لیے کون بلایا جائے گا۔ آج اگر ہمارے ہاں عقد ہوتا ہے تو کیا آپ کسی کو بلا لیتے ہیں کہ فلاں سنگھ نے آ کے پڑھ دیا اور فلاں لال نے آ کے پڑھ دیا اور فلاں نے آ کے کر دیا؟ ارے ایسا تو نہیں ہوتا، ہمارا آپ کا عقد تو مسلمان ہی پڑھتا ہے۔ صلوات۔ اب میں کیسے سمجھوں کہ میرے پیغمبر کا عقد نکاح جناب ابو طالب پڑھ رہے ہیں؟ اب میں ابو طالب کے متعلق کیا رائے قائم کروں؟ کیا ابو طالب مومن تھے یا کافر تھے؟ اگر کافر تھے تو اسلام کے آغاز ہی میں نبی ہی کا نکاح کافر سے شروع ہوتا ہے۔ پھر بتائیں آپ کون سی مجبوری تھی قدرت کو کہ پیغمبر اسلام کے عقد خوانی کے لیے ایک کافر آئے اور وہ پڑھے؟ ماننا پڑے گا کہ حضرت کا جس نے نکاح پڑھا تھا یقیناً وہ مومن تھا۔ صلوات۔ مومن تھا اور مومن ہی نہیں تھا، بلکہ میں تو اگر لفظ بدلوں تو کہہ سکتا ہوں کہ ارے مومن ہی نہیں تھا، ایمان کا باپ تھا۔ تو یہ وہ آغاز ہے کہ یہاں حضرت کے سر پر خزام صحاب رہا کرتا تھا، اور صحاب کے بعد اگر آگے بڑھیے تو عالم افلاق کی کائنات سب سرور کائنات کے اوپر شہادت دے کر پہچان رہی تھی، اور کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی کہ میں معجزات کے فہرست آپ کو سناؤں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جتنی معرفت ممکن تھی وہ تو عالم ایجاد میں حاصل تھی، لیکن انسان وہ نہیں پہچانتا، اسے معرفت نہیں ہوتی۔ تو مجھے کوئی افسوس بھی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی معرفت ہی کیا ہے۔ صلوات۔ انسان کی معرفت ہی کیا ہے؟ اس نے تو معمولی چیزوں کو نہ پہچانا، اس نے تو دنیا کے تمام بکھری ہوئی کائنات کی کسی چیز کو اچھی طرح پہچانا ہی نہیں۔ اسے تو معلوم ہی نہیں کہ درختوں کے اندر کیا کیا منافع ہیں، اسے تو پتہ ہی نہیں کہ پتیوں کے اندر کیا کیا خواص ہیں، اسے تو خبر ہی نہیں کہ خلاق عالم میں اس ترابی دامن میں کیا کیا خزانے ودیعت کیے۔ انسان کی معرفت کیا اور اس کا پہچاننا کیا؟ حد ہو گئی حضور والا کہ اس انسان نے اپنے نفس ہی کو نہ پہچانا۔ صلوات۔ اب جو انسان اپنے کو نہ پہچانے، کیا اس کا شکوہ اور اس کی معرفت کا کیا مقدار اور کیا وقار ہے کہ اگر وہ پہچانے تو پہچانے اور نہ پہچانے تو کیا اس چیز کے لیے کوئی نقصان ہے جس کو نہ پہچانا؟ ہزاروں آدمی اگر ہیرا نہیں پہچانتے تو ہیرے کی قیمت تو نہیں گھٹ جاتی، لاکھوں اندھے اگر آفتاب نہیں جانتے تو اس کی ضیا تو رخصت نہیں ہو جاتی، بے شمار دماغ اگر پھول کی خوشبو نہیں جانتے تو اس کی نکھت زائل تو نہیں ہو جاتی۔ چیزیں تو اپنے مقام پر رہیں گی، پہچاننے والا پہچان کے اپنی داد دے گا، چیز کا مرتبہ نہیں بڑھائے گا بلکہ اپنے مرتبے میں اضافہ کرے گا۔ اس لیے میں کہوں گا کہ اگر سرور کائنات کو نہ پہچانا
تو یقیناً نہ پہچاننے سے کوئی نقصان اس نبی کا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عالم ملکوت سب پہچانتا ہے اور عالم لاہوت سب جانتا ہے اور عالم ناسوت کے اندر بھی جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں. اگر چند منکرین پیدا ہو گئے تو کیا دین محمدی یا حقانیت نبوت میں فرق پیدا ہوا؟ وہ انکار ہی کرتے رہے اور یہ تبلیغ ہی کرتے رہے. منکرین ختم ہو گئے، تبلیغ کرنے والا اب بھی موجود ہے اور اس کا گھرانہ قائم بھی ہے اور اس کے یقیناً گھرانے سے آج بھی زمانے کو پیغام مل رہا ہے اور دنیا میں اسلام سایہ ہو رہا ہے. کیا انکار کرنے والے یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے انکار سے اسلام ختم ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، وہ ختم ہو گئے، اسلام نہیں ختم ہوا بلکہ اسلام قیامت تک چل رہا ہے. اور جہاں جہاں جاؤ آج زمین کے ہر ٹکڑے پر اگر جاؤ گے تو کہیں نہ کہیں جا کر سن لو گے کہ جہاں اللہ کی اذان ہو رہی ہے وہاں رسول اللہ کی شہادت دی جا رہی ہے. صلوات. ہاں، مقام معرفت مشکل ضرور ہے، لیکن اتنا سمجھ لیں گے کہ مقام معرفت اور معرفت کے معنی یہ ہیں کہ جو چیز پہچانی جائے پھر وہ دوسرے سے مشتبہ نہ ہو. کیونکہ پہچاننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نے ایک چیز پہچان لی، اب اگر دوسری چیز آئی تو آپ اس چیز سے امتیاز کر کے الگ کر لیں کہ یہ میں نے پہچانا یہ اور ہے. مثلاً آپ نے پہچان لیا کہ ہیرا کیا ہے بلور کیا ہے، تو اس کے معنی کیا ہوں گے کہ اگر پہچان ہے تو جب دونوں ملا کے رکھ دیے جائیں تو آپ پرکھ لیں کہ یہ ہیرا ہے اور یہ بلور ہے. لیکن اگر آپ نے ایسا نہ پہچانا تو حقیقت میں پہچانا ہی نہیں. مثلاً فرض کیجیے کہ آپ پانی کو پہچانیں، پانی کی معرفت ہو، کیا معرفت پانی کی ہوگی؟ کیا آپ پہچانیں گے؟ پانی کے خواص پہچانیں گے، پانی کی خاصیت پہچانیں گے. جب خاصیت معلوم ہو جائے تب وہ پانی وہ ہے کہ جس کو آپ نے پہچانا. سمجھ لیجئے کہ یہ ٹھنڈی چیز ہے، سیال چیز ہے، رما چیز ہے، اس کا مزاج ایسا ہے، تب تو آپ نے پانی کو پہچانا. آپ کو پہچانا کیا مانی؟ سمجھ لیجئے کہ یہ حرارت کی چیز ہے، اس میں گرمی موجود ہے، اس سے جو جسم متصل ہوتا ہے اس کو یہ جلا دیتی ہے. اگر یہ چیزیں معلوم ہوئی تب آپ نے آپ کو پہچانا، ورنہ اگر نہیں ایسا ہے تو کیا دعویٰ ہے پہچاننے کا؟ تو اب معلوم ہوا کہ کسی کی معرفت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے وہ حالات، وہ خواص پہچان لیے جائیں کہ جس خواص کو اس کے سوا دوسرے میں نہ دیکھا جائے اور نہ وہ مشتبہ ہونے کے قابل ہو. جب ایسا ہے تو اب آپ فرمائیں کہ جو لوگ خلاق عالم کو پہچانتے ہیں یا جناب محمد ان کا یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ خدا کو نہیں پہچانے کہ غیر خدا خدا نہ بن جائے اور نہ خدا غیر خدا ہو جائے. کیا مانی؟ کہ واجب الوجود رہے ایسا پہچانیے، ممکن الوجود نہ ہو جائے. ممکن الوجود رہے ایسا نہ ہو کہ واجب الوجود بن جائے. یہ دونوں افراط و تفریط وہ ہے کہ پہچاننے والوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں. کبھی ممکن کو واجب سمجھ لیا، کبھی واجب کو ایسا بنا دیا کہ جو ممکن ہو گیا. یہ دونوں غلط معرفت تھی. نہ مخلوق کبھی خالق ہو سکتا ہے، نہ خالق کبھی مخلوق بن سکتا ہے. رب رب رہے گا، مرغوب مرغوب رہے گا، فانی فانی رہے گا، باقی باقی رہے گا، محتاج محتاج رہے گا، غنی غنی رہے گا. پیدا کرنے والا ہی رہے گا، آپ کے گھٹانے سے گھٹ نہیں سکتا، اور مخلوق ہی رہے گا، آپ کے بڑھانے سے بڑھ نہیں سکتا. دونوں اپنی حدوں میں ہوں گے. لہذا خالق کو پہچانو اس طرح کہ دوسرا شریک نہ ہو سکے، مخلوق کو پہچانو اس طرح کہ وہ معبود بن نہ سکے. صلوات. جب یہ اتنا اہم موقع ہے تو اس موقع پر بڑے بڑے حکماء، فلاسفہ، اور میں نام بھی لوں کہ افلاطون ایسا شخص، لیکن وہ بھی مقام معرفت میں آ کے جب اپنی فلسفیت کو فرض کرتا ہے تو ایک مرتبہ ایک عبارت لکھتا ہے، اور وہ میں آپ کو سنا دوں. ایک جملہ اس کا عبارت لکھتا ہے اور اس میں کہتا ہے کہ ان صاحب المعرفت
اشمخ من ان یطیر الیہ کل طائر، معرفت کا اونچا پہاڑ، اس کی چوٹی اتنی اونچی اور بلند ہے کہ ہر طائر پرواز کر کے وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ صلوات نصاحت المعرفت اشمخ من ان یطیر الیہ کل طائر، صاحب معرفت، معرفت کا جبل، معرفت کا کوہ، معرفت کا پہاڑ اتنا اونچا ہے کہ اس کی بلند چوٹیوں کو کوئی طائر پرواز کر کے چھو نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیں کیا افلاطون کو طائروں سے الفت تھی یا اپنی برادری کی بات کہنی؟ ان کو کیا مطلب، طائروں سے کیا مطلب، لیکن نہیں، مقام معرفت میں آ کر اپنے لوگوں کو طائر کہا ہے۔ یہ تشبیہ دے رہا ہے کیونکہ طائر بلند سے بلند مقامات میں اڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ بتانا چاہتا ہے کہ مقام معرفت اتنا اونچا ہے، اتنا بلند و شامخ ہے کہ وہاں تک ممکن نہیں ہے کہ ہر طائر پہنچ جائے۔ آپ ارباب فہم ہیں، غور کیجئے تو میں اس کے لطافت آپ کے سامنے پیش کروں۔ صلوات وہ عجیب جملہ کہتا ہے، لا یطیر الیہ کل طائر، ہر طائر نہیں پہنچ سکتا۔ کیا معنی ہوا اس کا، مفہوم کیا ہوا؟ یہ نہیں کہتا کہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، ہر طائر نہیں پہنچتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ بعض طائر ممکن ہیں کہ وہ پہنچ جائیں۔ صلوات یہ آپ کے روزمرہ کے محاورات میں ہے، آپ اسے خود سمجھ سکتے ہیں۔ منطق فصل کے بعد چھوڑیے کہ سلب کلی ہوتا ہے تو ایجاب جزوی کے مقتضی ہوتا ہے، یہ سب تو علم کی باتیں ہیں۔ آپ بھی تو روزمرہ بولتے ہیں کہ ہر آدمی کا یہ کام نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں آپ کہتے کہ یہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتا، نہیں، ہر آدمی اس کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بعض اشخاص ہیں کہ جو یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ تو افلاطون کا یہ کہنا کہ معرفت کا بلند پہاڑ اتنا اونچا ہے کہ ہر طائر نہیں پہنچتا، اس کے کیا معنی ہوئے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ امکان ہے کہ بعض طائر اتنے بلند پرواز ہوں کہ اس پہاڑ کے اوپر جا کر معرفت کے نغمے بلند کر دیں۔ اب میں پیش کروں کہ وہ طائر کس چمن سے آئے گا۔ صلوات آپ انشاءاللہ اندازہ کریں گے، حقیقت میں یہ تشبیہ ہے انسان کی، اور اسے سمجھانا ہے، کیونکہ معرفت تو انسان حاصل کرے گا۔ معرفت کا پہاڑ انسانوں کے لیے ہے کہ جس کو انسان بقدر اپنی ہمت سے حاصل کریں۔ تو اب تشبیہ دی جاتی ہے آپ کے نفس کو طائر سے، آپ کا جو نفس ہے وہ طائر ہے کہ جس کو خلاق عالم نے جسم کے قفس میں بند کیا۔ صلوات آپ کا نفس ایک طائر ہے کہ جس طائر کو خلاق عالم نے بکمال حکمت قفس انسوری میں جسم کے مقید کر دیا۔ جیسے آپ پالتے ہیں لا کر طائر اور چڑیا آپ پالتے ہیں تو لا کر آپ گھر میں چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ ایک قفس ان کا ہوتا ہے، اس قفس کے اندر وہ بند رکھے جاتے ہیں، ان کو دانا پانی دیا جاتا ہے، آپ کی دلچسپی کا سبب ہوتا ہے۔ لہذا قدرت نے بھی انسان کو، انسان جو بنایا ہے تو جسم میں ایک قفس بنا ہے اور اس کے اندر ایک نفس رکھا ہے، نفس یہاں کا نہیں ہے جہاں کا جسم ہے۔ صلوات جسم تو اس زمین کے اجزاء سے بنا، کچھ خاک لے لی، کچھ پانی لے لیا، کچھ ہوا، کچھ آگ، یہ سب ایک میں ملا کر مزاج وحدانی بن جائے۔ اس کے بعد جب یہ چیز تیار ہو جائے تو ایک مکان بن گیا، ایک قفس بن گیا۔ اب اس کے بعد خود ارشاد ہوا ہے کہ ثم انشأناہ خلقا آخر، جب ہم یہ بنا لیتے ہیں قصر جسد تو ایک دوسرا مخلوق بھی ہے، وہ اس میں ہم ڈال دیتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین،
کیا برکت والا وہ خدا ہے جس سے بہتر کوئی خلق کرنے والا نہیں. لہذا پہلے جسم بنتا ہے اور جب جسم بن جاتا ہے تو خلاق عالم نفس کو وہاں سے بھیجتا ہے, وہ یہاں کی پیداوار نہیں ہے. صلوات دے دیا. ذرا اسے ملتفت ہو کے آپ سوچیں کہ روح حیوانی یہاں کی پیداوار ہے, لیکن نفس ناطقہ کہ جس سے انسان بنا ہے وہ زمین کے اجزاء سے نہیں بنتا, بلکہ زمین کے اجزاء سے جو چیز ہوتی ہے تیار, وہ ایک مزاج چاروں کا مل کر ایک واحد بنتا ہے اور وہ لطیف ہو جاتا ہے, کثافت ختم ہوتی ہے تو اس میں حرارت جو پیدا ہوتی ہے اس حرارت سے جا کر روح حیوانی کا وجود ہوتا ہے, اور روح حیوانی جب آ جاتی ہے تو جسم کی آخری ترقی روح حیوانی بنتی. تب اس سے زیادہ لطیف جسم نہیں ہوتا عالم ادنا میں, مگر جو چیز روح پیدا ہوئی وہ حیوانی ہے, انسانی نہیں ہے. وہ حیات کا ذریعہ ہے کہ زندہ بن گیا, لیکن عاقل بننا اور فکر کر کے علم حاصل کرنا اور معرفت میں ترقی کرنا یہ اس روح کا کام نہیں ہے. ورنہ اگر اس روح کا کام ہوتا تو وہ جتنے جانور ہیں وہ بھی بڑے عارف بن گئے ہوتے, وہ بھی بڑے علامہ ہو جاتے, وہ بھی بڑے سمجھدار بنتے, لیکن ان کی عمریں گزر جاتی ہیں, میدا ہو کر مر جاتے ہیں, لیکن ان کو ذرہ برابر علم نہیں ہوتا, بالکل معرفت نہیں ہوتی. جب نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ ایک روح وہ ہے کہ جو حیات کو سنبھالے ہوئے, اور ایک نفس وہ ہے کہ جو علم کا دروازہ کھولتا ہے. جب علم کا دروازہ نفس سے کھلتا ہے تو معرفت کا تعلق نفس سے ہوا, اس سے نہیں ہوا کہ جو روح حیوانی ہے, کیونکہ روح حیوانی گائے میں بھی ہے, بیل میں بھی ہے, گھوڑے میں بھی ہے, گدھے میں بھی ہے, سیل میں بھی ہے, شیر میں بھی ہے, لومڑی میں بھی ہے, ہر جانور میں ہے. وہ تو روح حیوانی سبھی میں موجود ہے. تو اگر روح حیوانی مرکز علم ہو, روح حیوانی محل معرفت ہو, تو یہ سارے جانور جتنے ہیں بڑے معرفت والے بن جائیں, بڑے علم والے بن جائیں. لیکن نہیں, یہ حیوان ہی رہیں گے اور انسان ہی رہے گا. تو معلوم ہوتا ہے کہ علاوہ اس روح کے کوئی اور چیز بھی ہے کہ جس نے انسان کو انسان بنانے کے لیے ضمانت کی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ چیز ہے جو یہاں سے نہیں ملتی, بلکہ جب یہاں کی چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں تو خلاق عالم ملکوت سے اسے بھیجتا ہے, اور جب ادھر سے وہ چیز آتی ہے تو اب دونوں جب تجاذب جب ہوتا ہے تو ادھر والے یہ تمام جسم کے بدن کے جتنے ہیں یہ سب قوتیں ادھر کی ہوتی ہیں, اور ایک نفس ناطقہ ادھر سے آتا ہے. وہ کیوں آتا ہے؟ تاکہ ان قوتوں سے کام لے. صلوات. ان قوتوں سے کام لے, اور جب ان سے کام لے تو بنے ہیں آنکھیں جسم میں, مگر کام لے گا نفس ناطقہ. بنے ہیں تمام اعضاء جسم میں, مگر اپنے مصرف میں وہ لائے گا. لیکن کیا کرے غریب, کیونکہ ادھر کا نہیں ہے لہذا ساتھیوں سے میل نہیں ہے, اور جب میل نہیں ہوتا تو وہ نفس گھٹتا رہتا ہے, اور ادھر وہ روح حیوانی کی جو پیدا ہے ادھر سے, بس وہ ان سب اعضاء کو اپنا بنا لیتی ہے. اور جب اپنا بنا لیتی ہے تو پھر آنکھیں ادھر دیکھتی ہیں جدھر حیوانی خواہشیں ہوں, اور زبان وہ بولتی ہے جو حیوانی تقاضے ہوں, آنکھ وہ دیکھتی ہے, کان وہ سنتا ہے, اور تمام قوتوں کو یہ روح حیوانی اپنے مصرف میں لے لیتی ہے. نفس ناطقہ حسرت سے دیکھتا ہے, ارے یہ میرے لیے بنایا گیا تھا, مگر ان سب نے مل کے مجھ سے چھین لیا. صلوات. اور جب لے لیا مجھ سے تو وہ عقل سے مدد چاہتا ہے نفس, اور جب عقل سے مدد چاہتا ہے نفس تو عقل اس کو تسکین دیتا ہے, تسکین دیتی ہے عقل. ارے میں کیا کروں, یہ سرکش قوتیں کہ جو جسم کے اندر ہیں یہ میرے کہنے میں نہیں ہیں, ورنہ اگر میرے تحت فرمان ہوتی تو ان قوتوں کا منشا یہ ہوتا کہ جو میں کہوں گے یہ کریں. ارے یہ قوتیں تو شہریہ کے تابع ہو گئیں, غضبیہ کے تابع ہو گئیں, بہیمیت کے تابع ہو گئیں. لہذا ان قوتوں کی بدولت جسم کے اندر ایک معرکہ پیدا ہو گیا, اور روح اور نفس ناطقہ ہمارا خاموش دیکھتا رہ گیا.
اور جب خاموش رہا تو اسیر چونکہ ہے قفس کے اندر، لہذا چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتا اور رہ کے خوش بھی نہیں ہوتا۔ صلوات۔ جب یہ ہوتا ہے تو اب ہمارا فریضہ یہ ہو گیا کہ ہم اس طائر کو بھوکا نہ رکھیں۔ صلوات۔ اگر ہم نے اسے بھوکا رکھا تو جیسے بھوک ہوتے ہوتے ایک دن موت ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ طائر بھی ایک دن مردہ ہو جائے گا۔ اس کی زندگی جس طرح جسم والی زندگی کھانے پینے پر ہے، یہی اس نفس کی زندگی اور حیات بھی اسی چیز پر ہے کہ وہ کھاتا رہے، پیتا رہے، اسے غذا ملتی رہے۔ اگر یہ نہیں ملتی ہے، کسی نے اسے بند کر دیا ہے اور اس کی طرف سے غفلت برت لی ہے، تو 1 2 4 دن کے بعد آخر موت ہی ہو جائے گی۔ اب آپ غور کریں کہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے نفس ناطقہ کو غذا دی ہے اور کون سے لوگ ہیں جنہوں نے نفس ناطقہ کو بھوکا رکھا۔ اور جب بھوکا رکھا گیا ہے تو مردہ ہو جائے گا، اور مردہ جب ہوگا تو جس میں انسانی نہ ہوگا ایک مقبرہ ہوگا کہ جس کے اندر ایک میت لیے پھر رہا ہے۔ صلوات۔ اب آپ پوچھیں گے کہ کیا کھلائیں نفس ناطقہ کو؟ تو میں عرض کروں گا جیسا کھانے والا ہوتا ہے ویسی غذا دی جاتی۔ آپ کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے ہی کے روز کیوں نہیں آپ اسے حلوہ کھلا دیتے؟ کیوں نہیں اسے بریانی نوش کرا دیتے؟ کیوں نہیں اسے آپ جو کھاتے ہیں کھلا دیتے؟ نہیں، ارے پیدا ہونے والے کی غذا اور ہے، بڑھ جانے کے بعد غذا اور ہے، صحت کی غذا اور ہے، مرض کے عالم کی غذا اور ہے۔ جب سب بدلا ہوا ہے تو اب آپ سوچیں کہ نفس ناطقہ کو کیا کھلائیے گا؟ اس کی دعوت کیجیے تو کیا اس کے سامنے پیش کیجیے گا؟ کیا کباب ہوں گے؟ کیا قورمہ ہوگا؟ کیا آپ کی بریانی ہوگی؟ کیا مٹھائیاں ہوں گی؟ کیا یہ اچار ہوں گے؟ کیا یہ چیزیں ہوں گی؟ یہ آپ کا نفس ناطقہ کھائے گا یا جسم کھائے گا؟ صلوات۔ ارے یہ چیزیں تو چراگاہ ہیں روح حیوانی کی، یہ چراگاہیں ہیں روح حیوانی کی، کہ روح حیوانی کبھی یہ کھا لے اور کبھی وہ کھا لے۔ جیسے ایک جنگل میں پھرتا ہوا حیوان کبھی اس کھیت میں چر لیتا ہے، کبھی اس درخت کی پتی کھا لیتا ہے، کبھی ادھر جا کے گھاس چر لیتا ہے، کبھی جا کے کہیں پانی پی لیتا ہے، اسی طرح تمہاری روح حیوانی بھی دسترخوانوں پر چرتی رہتی ہے اور مختلف ذائقے بدلتی رہتی ہے۔ کبھی روٹی کھا لی، کبھی چاول کھا لیا، کبھی گوشت کھا لیا، کبھی ترکاری کھا لی، کبھی کچھ کھا لیا، کبھی کچھ کھا لیا۔ یہ تمہارا نفس ناطقہ نہیں کھاتا۔ اگر اس کے سامنے پیش کرو گے تو ہرگز وہ نہ کھائے گا، ہرگز نہ کھائے گا، کیونکہ اس کی یہ غذا ہی نہیں ہے۔ صلوات۔ قدرت نے ہر حیوان کی غذا الگ رکھ دی۔ کیا جناب کو معلوم نہیں ہے؟ شیر پالنے کے بعد اگر اس کے سامنے گھاس ڈال دی جائے تو کیا کھا لے گا وہ؟ نہیں، کبھی نہ کھائے گا، چاہے بھوکا مر جائے، مگر اس کی غذا نہیں ہے۔ اور جو پتے کھاتے ہیں حیوان، ان کے سامنے اگر گوشت لا کے ڈال دیا جائے تو کیا وہ ایک لقمہ بھی کھائیں گے؟ کبھی نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ ان کی غذا ہی نہیں ہے، وہ یہ کھانا اور چارہ ان کا ہے ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ جب قدرت کی طرف سے ہر مزاج کی غذا بدلی ہوئی ہے تو اب فرمائیے حضور والا کہ نفس ناطقہ ادھر سے آیا ہے، یعنی ملائکہ کے بدن سے آیا۔ ملائکہ کی کیا غذا ہے؟ صلوات۔ کیا ملائکہ بھی آپ کی طرح کھانا پکاتے ہیں، آپ کی طرح نعمت کھانا رکھتے ہیں، آپ ہی کی طرح دسترخوان چنتے ہیں؟ کیا آپ ہی کی طرح ملائکہ کھاتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ملک کے لیے کیا غذا ہے؟ ملک کے لیے کیا تقویت کا سبب ہے؟ ملک خود کہتا ہے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پالنے والے ہم تو ہر وقت تیری تسبیح میں ہیں، ہر وقت تیری تقدیس میں ہیں، کسی وقت چھوڑتے ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ ان کی غذائیں ذکر الہی ہے، ان کی غذائیں علوم و معارف ہیں، ان کی غذائیں حقیقتوں کا سمجھنا ہے۔ صلوات۔ تو اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اپنے نفس ناطقہ کو کون سی غذا دیں، کون سی غذا دیں؟
آپ کو چاہیے کہ اس کی غذا علم و عرفان ہے. جس قدر علم بڑھاتے جائیے گا نفس کی غذا ہوتی جائے گی، جس قدر معرفت حاصل کرتے جائیے گا نفس کی غذا پہنچتی جائے گی. اور اگر آپ نے غذا نہ دی تو جو حالت اس غذا کے نہ دینے کا ہے وہی حال اس کا بھی ہو جائے گا. کہاں تک اگر 10-5 دن آپ کھانا نہ کھائیں تو کیا عالم ہوگا. اسی طرح اگر 10-5 برس آپ روح کو نفس کو غذا نہ دیں تو نفس کا کیا عالم ہوگا. ایک ٹائر پال کے دیکھیے، تجربہ کیجیے اور اسے لائیے اور 2-4 دن غذا نہ دیجیے، دیکھیے زندہ بھی اگر رہے گا تو خدا جانتا ہے نہ اٹھنے کے قابل، نہ بولنے کے قابل، نہ پرواز کے قابل. بازو ہیں مگر قوت پرواز نہیں ہے، اور یک چاہتا ہے مگر اڑنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ دم نہیں رہا، تم نے بھوکوں مار ڈالا اسے. تو اب اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ علم و عرفان حاصل کریں گے ان لوگوں کا طائر نفس تو قوی ہوتا رہے گا، اور جنہوں نے علم و عرفان حاصل نہیں کیا ان کا طائر نفس رفتہ رفتہ مردہ ہو جائے گا. اور جب مردہ ہو جائے گا تو حضور ایک دن جب اس قفس کی تیلیاں ٹوٹیں گی اور اس کا دروازہ کھلے گا تو اس دن حکم ہوگا کہ طائر پرواز کر جائے. اب حضور طائر میں دم ہی نہیں کہ جو پرواز کرے. آپ نے جب کسی طائر کو بھوکا رکھا تو دروازہ کھولنے کے بعد بھی تو اڑ نہیں سکتا. صلوات. اور جب نہیں اڑ سکتا ہے تو پھر حضور یہ اس قفس کا در کون کھولے گا؟ جب ملک الموت آئیں گے تو اس قفس کا دروازہ کھل جائے گا اور طائر نفس ہمارا پرواز کرے گا. پرواز کیا کرے؟ اتنا ہم نے کمزور بنا دیا ہے کہ قفس سے نکلنا اسے دشوار ہو جائے گا، پھر ہے کہ پرواز کر جائے. لیکن مبارک ہیں وہ لوگ کہ جن لوگوں نے اپنے طائر نفس کو غذائیں برابر پہنچائی، برابر علم و معارف حاصل کیے، برابر علم و عرفان میں اپنی زندگیاں صرف کی، تو رفتہ رفتہ غذائیں اتنی پہنچائیں کہ اب دیکھیں غذائیں بھی تو مختلف ہیں حضور. ایک وہ غذا پہنچاتا ہے، ہم آپ ایسا غریب آدمی کہ لاؤ بھائی کھا لیں بھوک جاتی رہے، ایک شاہی دسترخوان سجے جاتے ہیں، ایک مقویات لائے جاتے ہیں. لہذا اب روح کی نفس ناطقہ کی غذا بھی پہنچانے والے مختلف ملیں گے آپ کو. ایک وہ غذا پہنچائیں گے جو کلمہ پڑھ لیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے، یہ ایسی غذا پہنچ گئی کہ اب مرنے والا نفس نہیں ہے. ایک وہ ملیں گے جو زہد کے ساتھ زاہد بن کے غذا پہنچائیں گے، ایک وہ ملیں گے کہ جو عابد بن کے غذا عبادت کی پہنچائیں گے، ایک وہ ملیں گے کہ جو ولی بن کے ولایت کی غذا پہنچائیں گے، ایک وہ ملیں گے جو عصمت کی غذا پہنچائیں گے، ایک وہ ملیں گے جو نبوت کی غذا پہنچائیں گے. مختلف درجے ہوتے جائیں گے تو طائر کی غذا بھی بڑھتی جائے گی، اور بڑھتے بڑھتے یہ حد آ جائے گی کہ جتنا قوی طائر ہوگا اتنا ہی قوت پرواز دور تک ہوگی. اور جب قوت پرواز دور تک ہوگی تو اب کہنے کا موقع ہوتا ہے کہ یہیں سے مشہور ہوا ہے جملہ کہ المرء یطیر بہمتہ، انسان اپنی ہمت سے پرواز کرتا ہے، جتنی ہمت ہوگی اتنی ہی دور جائے گا. اب میں آپ کے سامنے پیش کروں منظر. کلیم نے بھی اپنے طائر کی پرورش کی، لیکن کہاں تک طور سے طائر پہنچا؟ صرف کوہ طور کا آشیانہ بنتا ہے. کلیم وہاں جا کے بالوں پر کلیم ختم ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے آخر میں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ نے بھی اپنے طائر نفس کو غذائیں ایسی دی ہیں کہ جن غذاؤں کا اتنا اثر ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ بھی دور تک گئے ہیں. میں مختصر آپ سے ایک لفظ یہ کہہ دوں کہ اگر طائر نفس کو قوی غذا دی گئی تو وہ اس کا انتظار نہیں کرے گا کہ دروازہ کھلے تو پرواز کرے، بلکہ اتنا قوی ہوگا کہ قفس لے کے اڑ جائے. قفس لے کے پرواز کر جائے، بشرطے کہ طائر میں قوت ہو پرواز کی، غذا قوی ہو جائے. تو یہ انتظار کرے گا کہ قفس سے چھوٹوں تو پرواز کروں؟ نہیں، طائر اگر قوی ہے تو اپنا قفس لے کے چلے گا اور لے کر اتنی دور چلا جائے گا. میں نے تو اشارے کے نائے میں آپ کو سنا دیا کہ جیسے جیسے قوت غذا پہنچائی انبیاء نے ویسا ہی ویسا ان کا جسم لے کر ان کا طائر پرواز کر رہا ہے، جس میں کلیم لے کر ان کا نفس دور تک جاتا ہے.
اور جس میں عیسیٰ لے کر فلک چہارم تک جاتا ہے. لہذا اب بتاؤ اگر کسی کی غذا اتنی قوی ہو جائے تو عیسیٰ بھی راہ میں چھوٹ جائیں. جناب سرور کائنات کے دربار میں ذکر کیا. صحابہ نے لوگوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ حضرت عیسیٰ کیا کہنا کانے یمشی علی الماء. حضور حضرت عیسیٰ تو پانی پر چلتے, ہم لوگ تو زمین پر چلتے ہیں. آپ سے ذکر ہو رہا ہے کہ حضور حضرت عیسیٰ وہ تو پانی پر, دریا پر, نہر میں, جہاں بھی پانی ہو سفینہ جیسے چلتا ہے اس طرح حضرت عیسیٰ جیسے زمین پر چلتے تھے ویسے پانی پر چلتے تھے. آپ نے اس کا جواب دیا ہے. جب سنا ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ پانی پر چلتے تھے تو فرمایا کہ لو ازداد یقینا لمسا علی الہوا. بھائی اگر عیسیٰ کا علم و یقین اور زیادہ ہوتا تو پانی کا کیا ذکر ہے, ہوا پر چلتے. یقینا لمسا علی الہوا. اگر ان کا یقین اور بڑھ جاتا, زیادہ ہو جاتا تو پانی پر نہیں ہوا پر چلتے. اب معلوم ہوتا ہے کہ یقین اگر زیادہ ہو جائے تو ہوا پر آ سکتا ہے. اب میں کہاں سے لاؤں تاریخیں, اس زمانے کو کہاں بتاؤں کہ جہاں یقین زیادہ ہوگا وہ یقیناً اپنا قدم ہوا پر رکھے گا, اور تنہا قدم نہیں رکھے گا, ہوا پر قدم ہوگا, ہاتھ پر در ہوگا اور خیبر فتح ہوگا. یقیناً لمسا علی الہوا. نبی فرماتا ہے اگر یقین اور زیادہ ہوتا تو حضرت عیسیٰ ہوا پر چلتے. معلوم ہوتا ہے کہ یقین ہی کی طاقت ہے کہ جو بلندی پر لے جا رہی, اور جب یقین کی طاقت ہے تو اب فرمائیے حضور حضرت عیسیٰ پانی پر چلتے ہیں لیکن اور چلنے والے اسلام میں وہ ہمیں ملتے ہیں کہ جو پانی سے بلند ہو کر ہوا کے اوپر قدم رکھتے ہیں. اب جس کے کلمہ پڑھنے والے گروہ میں ایسے لوگ مل جائیں تو اب میں موازنہ کروں عیسیٰ کی معرفت اور محمد مصطفیٰ کی معرفت. بس یہی سمجھ لو کہ اگر یقین زیادہ ہوگا حضرت عیسیٰ سے تو عیسیٰ سے کہیں آگے جانا چاہیے. چنانچہ وہ وقت آتا ہے کہ میرے پیغمبر کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ قفس کے دریچے کھولے جائیں, نفس آپ کا پرواز کرے تب جائے. نہیں, بلکہ ایک دن اور ایک رات آتی ہے ایسی کہ ہمارا نبی مئے قفس کے جب بلند ہونا شروع ہوتا ہے تو زمین چھوٹتی ہے, پانی چھوٹ جاتا ہے, ہوا کا سبق چھوٹتا ہے, سورہ ناس چھوٹ جاتا ہے, فلک رہ جاتا ہے, دوسرا فلک رہتا ہے, سدرہ رہ جاتا ہے, جبرائیل رہ جاتا ہے, حجاب رہ جاتے ہیں, دنا فتح اللہ میں جا کے دم لیتا ہے. اور یہ ہے پیغمبر اسلام جناب محمد. تو اب معلوم ہوا کہ انسانی نفس کی جب تک تشبیہ ہے طائر سے. اب افلاطون کیا کہتا ہے؟ اب افلاطون کہتا ہے کہ دیکھو ان الشاهق المعرفة اسمخ من ان يطير اليه كل طائر. معرفت کا پہاڑ, اس کی چوٹیاں اتنی اونچی ہیں کہ ہر طائر نہیں جا سکتا, ہر طائر نہیں جاتا. جب ہر طائر نہیں جاتا تو مجھے موقع ملا کہ بعض طائر جاتے ہیں تو اب میں ڈھونڈوں کہ وہ کون باز ہیں. صلوات سنیں گے آپ انشاءاللہ. اس طرح کا بیان کم آتا ہے اور میں خود بھی کم پیش کرتا ہوں, مگر آج میں نے پیش کر دیا. تو اب جب ہر طائر نہیں جاتا تو بعض طائر جاتے ہیں. کون طائر جائیں گے؟ اب اس سے ملاحظہ کیجیے کون طائر جائیں گے. میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ اور آپ خود اس سے ملاحظہ بھی کر لیں گے. حقیقت امر یہ ہے کہ بذوق تصوف دین کی طرف بڑھنے والے 3 درجوں میں تقسیم ہوتے ہیں. 3 درجوں میں تقسیم ہوتے ہیں. ایک وہ جو چلے دین کی طرف لیکن تقلید کے قدموں سے. صلوات تقلید کے قدموں سے. کیا مطلب تقلید کے قدم؟
خود نہیں معلوم ان کو کہ کیا چیز ہے، کیا دلیل ہے، کیسا ہے، بلکہ کسی کو ان کے عالم نے کہا، کسی کو ملا نے کہا، کسی کو واعظ نے کہا، کسی کو گھر والوں نے، اپنے بزرگوں نے کہا، غرض کی غیر سے کہنے سے چلے، اور چلے تو اتنی دور چلے کہ کلمہ بھی پڑھا، کلمہ پڑھ کے نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، اعمال بجا لائے، مگر ان کو یہ پتہ نہیں کہ نماز کی روح کیا ہے، ان کو یہ خبر نہیں کہ روزے کو خلاق عالم کی حکمت کا کیا تقاضا ہے۔ انہوں نے دلائل سے، براہین سے، بصیرت سے نہیں، بلکہ تقلید محض کر لی کہ باپ دادا ہمیشہ یہ کرتے رہے، چلو ہم بھی یہی کر لیں۔ ایک طبقہ یہ ہے، یہ کہاں تک آتا ہے؟ یہ اسلام و حقیقت کے در تک آتا ہے، صلوات، وہ حقیقت کے در تک آتا ہے، اور در پر آ کر بس رک گیا۔ جب رک گیا تو تصوف کے علماء نے اسے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ واقفین، یہ کھڑے رہنے والے، کہ بس یہ پہنچ گئے اور وہی بس دروازے پہ ہیں، اب یہ گھر کے اندر نہیں آ سکتے، کیونکہ گھر کے اندر آنے کے لیے شان اور ہونی چاہیے۔ وہ ایسے لوگ نہ آئے کہ جو حقائق نہ جانے اسلام کے، جن لوگوں کو خبر نہ ہو کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، بس ایک عادت ہے جو بجا لا رہے ہیں، تو لہذا ایسے لوگوں کا نام واقفین رکھا کہ بس یہ رک گئے، کیونکہ سمجھ سے نہیں آئے، کہنے سے آئے ہیں، یعنی تقلید کر کے آئے، تو ان کی رفتار کا قدم تقلید ہے، تقلید کے قدموں سے اسلام کے دروازے پر پہنچے۔ لیکن کچھ باہمت بھی ہوتے ہیں، کچھ بابصیرت بھی ہوتے ہیں، کچھ توفیق الہی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے اندر فہم بھی ہے، ادراک بھی ہے، تحقیق حق کا جذبہ بھی ہے۔ جب یہ سب ہوتا ہے تو وہ جو سفر شروع کرتے ہیں تو وہ تقلید والے قدم سے نہیں چلتے، بلکہ عقل اور شریعت کے قدم سے چلتے ہیں، اور جب عقل و شرع کے قدم سے چلتے ہیں تو وہ صورت نہیں دیکھتے عبادات کی، بلکہ روح عبادت دیکھتے ہیں۔ صلوات، ایک تو عبادت کی صورت ہے، کھڑے ہوئے اللہ اکبر پڑھا، رکو گئے، رکو کے بعد سجدے میں گئے، پھر بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے، پھر پڑھا، پھر رکو، پھر سجدہ، اور لیجیے یہ سب کر کے سلام پھیرا اور سلام قصہ ختم۔ کچھ نہ سمجھے کہ کیا کہا ہم نے اور کیا پڑھا ہم نے اور کیا ہوا، ایک عادت تھی جو ادا کر کے چلے آئے۔ اور کچھ وہ ہیں کہ جو سمجھیں گے یہ ہم نے شروع میں کیا کہا تھا کہ قربتاً اللہ، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ سب چیزیں چھوڑ دیں، اللہ ہی کے قریب ہو گئے۔ تو اب اگر ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے تو پھر ہم اللہ سے دور نہ ہوں، لہٰذا پوری نماز میں یہ رہے گا دھیان کہ ہم نے قربتاً اللہ کہا ہے، اب کوئی ادھر ادھر کا خیال نہ آئے۔ صلوات، پھر اس وقت وہ پڑھیں گے حمد کا سورہ، تب ان کے سامنے جلال اور جمال الہی سامنے آئے گا اور کہیں گے یہ ہم نے کیا کہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ ارے ہم تو اس کا مطلب یہ، اب ہم نے جب عالمین بھر کا رب بنا دیا تو ہمارا بھی وہ رب ہے، اور جب سب کا وہ رب ہے تو یقیناً رب ہونے کے معنی یہی ہوں گے کہ اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اور احسان کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس کی حمد کریں، لہذا اب ہمیں اس کے طرح کسی کی تعریف نہ کرنی چاہیے۔ اور جب ہم نے یہ سمجھ لیا تو آگے بڑھے کر رحمان الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ جب یہ دونوں لفظیں ہم نے کہی، اب ہمارے ذہن میں کہا کہ رحمان ہے جبھی تو ہمیں عدم سے وجود میں بھیجا ہے، رحیم ہے جبھی تو قیامت میں اس کے کرم کی توقع ہے۔ اگر یہ دونوں نہ ہوتا تو پھر نہ ہم حمد کر سکتے نہ دنیا میں آ سکتے۔ اور جب یہ ہم نے کہہ دیا تو اب ہمارے ذہن میں آیا کہ اس دنیا کے بعد کوئی دن ہوگا جب تو رحیم معلوم ہوگا، تو کہنا پڑا کہ مالک یوم الدین، وہ یوم الدین کا مالک ہے۔ اور جب یہاں تک ہماری سمجھ میں توحید آ گئی تو اب ہم مطمئن ہو کے کہتے ہیں ایاک نعبد، اے پالنے والے ہم تو بس تیری عبادت کر رہے ہیں، اور اکیلے نہیں، بخیل نہیں ہیں، چاہے نماز تنہا پڑھ رہے ہوں تو صلوات دے دیا۔ ذرا تعلیم دیکھیے اتحاد کی، اکیلے نماز پڑھیے تنہا، لیکن پڑھنا یہی پڑے گا کہ ایاک نعبد۔ نعبد کیا ہے؟ جمع کا صیغہ،
اگر واحد کا ہوتا تو ایاک اعبد ہوتا، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ یہ نہیں تعلیم دیتا کہ میں، بلکہ یہ کہو ہم سب، چاہے ایک پڑھ رہا ہے مگر ایک پورے انسانوں کی نمائندگی کر رہا کہ پالنے والے میں اکیلا میں بھی عبادت نہیں کرتا بلکہ سب تیری عبادت کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ مطلب یہ نکلے گا اس کا حضور والا کہ اگر فرض کیجئے کہ بار رحم میری نماز میں خلل ہے، میں کوئی جاہل ہوں، میں کوئی ناقص ہوں، تو میں تیرے دربار میں اپنی ہی نماز تھوڑی پیش کر رہا ہوں، میں تو سب کی عبادت ملا کے لایا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں، اور جب سب ملا کے لاؤں گا تو تو کریم ہے کیا چھانٹ چھانٹ کے قبول کرے گا؟ ارے تو کریم ہے کیا چھانٹے گا نمازوں کو؟ ہم ایسے جاہلوں کو پھینک دے گا اور بڑے بڑے لوگوں کی نماز لے لے گا؟ ارے نہیں، بلکہ ہم نے سب ملا کے پیش کر دیا۔ اب تیرا کرم یہ نہیں چاہے گا، پوری نماز کا ٹوکرا لے لے گا۔ صلوات آپ دیکھیں کوئی معاملہ کیجئے، آم خریدیے، فلاں خریدیے، ایک ٹوکرے میں بھرا ہوا، کل کا دام ایک دام ہو گیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب کل کے دام کے بعد اب آپ اس میں چھانٹ کے پھینک دیں اور لے لیں، اب اس میں چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، اچھا بھی ہے، وہ تو معاملہ ہی کل میں ہے تو کل ہوا۔ تو اب یہاں پر مصلی نے جا کر کہا ایاک نعبد، اے پالنے والے بس تیری ہم عبادت کرتے، جس کے معنی ہیں کہ بھولا نہیں مقام عبادت میں اپنے بھائیوں کو، سب کو شریک کر لیتا ہے اور خلاق عالم کے سامنے پیش کرتا ہے، اور جب یہ سب ہو جاتا ہے صلوات بھیجیے۔ تو اب آگے بڑھ کر یہ دعائیں کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس تیری ہی مدد بھی ہم سب چاہتے ہیں۔ دیکھیے سب کی طرف سے کیا اللہ کے سامنے شفاعت کر رہا ہے، حالانکہ کتنے لوگ ہیں کہ کس سے مدد چاہتے ہیں، مگر یہ اللہ سے جا کے کہتا ہے ہم سب تو تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور کسی سے نہیں چاہتے۔ جب یہ سب ٹھیک ہو گئے سب کہتا ہے کہ اهدنا الصراط المستقیم، پالنے والے اب سب ہو گیا، تیری تعریف بھی ہو گئی، تیری عبادت بھی کی، تجھ سے مدد بھی چاہیے، اب بس اتنی حسرت ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے وہی تو ہمیں بتا دے۔ اس ترتیب سے حضور والا انسان چلتا ہے اور اس ترتیب سے آتے آتے اب اس میں پتہ بتاتا ہے کہ صراط مستقیم کون سی ہوگی، صراط الذین انعمت علیہم۔ ہر راستہ صراط مستقیم نہیں چاہتا، وہ جو ان بندوں کا راستہ جن پر تم نے اپنی نعمت نازل کی۔ اب دیکھیے حضور ہر راہ سے بچایا ہے، صلوات۔ تو اس ترتیب سے حضور والا انسان چلتا ہے اور اس ترتیب سے آتے آتے اب اس میں پتہ بتاتا ہے کہ صراط مستقیم کون سی ہوگی، صراط الذین انعمت علیہم۔ ہر راستہ صراط مستقیم نہیں چاہتا، وہ جو ان بندوں کا راستہ جن پر تم نے اپنی نعمت نازل کی۔ اب دیکھیے حضور ہر راہ سے بچایا ہے، صلوات۔ بس ہمیں نعمت والوں کا راستہ بتا دے کہ جن پر تیری خاص نعمت ہے، اور جب نعمت والوں کا راستہ مل جائے گا تو یہی صراط مستقیم ہوگی۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ ساری نماز کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنا ہے اور صراط مستقیم پر جانا ہے۔ اور صراط مستقیم کون ہے؟ انعمت علیہم، جس پر تو نے اپنی نعمت نازل کی۔ اب ڈھونڈو قرآن میں کہ کس پر نعمت نازل کی، کون لوگ ہیں جن پر نعمتیں نازل ہیں، تو قرآن میں آیتیں بتائیں گے۔ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو آپ کے سامنے چھوڑ دے، نہیں، وہ بتائے گی۔ ایک آیت میں تو دیکھ پڑھتا ہوں، اسے پہلے سنیے۔ آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو لوگ اللہ و رسول کی اطاعت کریں گے اور ان کا کہنا مانیں گے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ان کو ان بندوں کے ساتھ رکھیں گے جن پر ہم نے اپنی نعمت نازل کی. صلوات. اور وہ کون سی نعمت ہے جن پر ہم نے نعمت نازل کی؟ وہ کون سے بندے ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فہرست بتا دی ہے کہ ہم نے نعمت کن کو دی ہے. انبیاء کو دی ہے، صدیقین کو دی ہے، شہداء کو دی ہے، صالحین کو دی ہے. بس یہ فہرست جب آ گئی تو صراط مستقیم کیا ہوگی؟ انبیاء کا راستہ، صدیقین کا طریقہ، شہداء کا انداز اور صالحین کا جادہ، بس یہی ہوگی. اب یہاں تک تو پھر مشتبہ ہو کے چار ہو گیا. پالنے والے ان سب پر تو نے نعمت نازل کی ہے، ان پر نعمت نازل کی، مگر ہمیں یہ بھی بتا دے کہ کہیں تمام بھی کی. تو قرآن کہتا ہے ہاں میں نے یہ بھی بتا دیا ہے. کیا میں نے نہیں کہا کہ اتممت علیکم نعمتی؟ ہر ایک پر نعمت دی تھی میں نے، مگر تیرے لیے تو میں نے تمام ہی کر دی، اور چھپا کے تمام نہیں کی ہے، کھلے میدان میں. صلوات. لہذا معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے ہمارے اوپر یہ چیز، یہ فضل کیا ہے اپنا کہ اس نے ہم کو اس انداز پر سورہ حمد کے اندر تعلیم کیا ہے کہ جس ان پر معرفت کھل جائیں، دروازے ان پر واہ ہو جائیں. لہذا افلاطون کا یہ کہنا کہ یقیناً معرفت کے وہ دروازے ہیں کہ ہر ایک پہنچ نہیں سکتا. 2 درجے تو میں نے آپ کو سنا دیے. ان لوگوں کا نام کہ جو اس طرح نماز پڑھ لیں، ان کا نام ہے سائرون، سیاح. صلوات محمد. پہلے واقفین تھے جو دروازے پر کھڑے رہے. اب یہ جو آگے بڑھ گئے ہیں، اتنی بصیرت سے کام لے رہے ہیں، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ سیار ہوں گے. یہ عقل و شریعت کے قدم سے چلیں گے. اب ان کے بعد بھی ایک درجہ ہے، بہت جلد آ رہا ہوں میں اپنے مقصد پر. ایک درجہ ان کے بعد ہے، اور وہ کیا ہے کہ اب اس سے بھی آگے بڑھ جائیں، اس سے بھی آگے بڑھ جائیں. وہ درجہ جب آتا ہے تو اس کو لوگ کہتے ہیں تیار. صلوات. یعنی اب قدموں سے چلنے والا گروہ نہیں ہے، بلکہ پرواز کرنے والا گروہ، اڑنے والا گروہ. جب اڑنے والا گروہ ہے تو اب آپ سمجھ لیں کہ یقیناً کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو تیار کہے جائیں. یعنی تیار سے والا تیار نہیں ہے، پور والا تیار ہے کہ جو اڑنے والے، پرواز کرنے والے. اور اڑنے والے کا بھی مطلب نہیں ہے کہ ان کے پر لگے ہوئے ہیں، نہیں یہ مطلب ہے کہ ہوائی جہاز سجا رہے ہیں، یہ سب مطلب نہیں ہے. بیٹھے ہیں اپنے مقام پر، مگر یقیناً ان کا نفس ناطقہ اور ان کے قوت عقل یقیناً پرواز کر رہی ہے، اور فضا اللہ اس میں چکر لگا رہی ہے، اور درگاہ رب العزت سے قرب حاصل کرنے کے لیے آشیانہ تقرب ڈھونڈ رہی ہے. وہ لوگ کہے جاتے ہیں تیار. یہ کون گروہ ہوتا ہے؟ وہ گروہ ہوتا ہے جو عقل کے قدم سے نہیں چلتا، جو شرع کے قدم سے نہیں چلتا، بلکہ محبت و عشق کے بازو سے ہوتا ہے. صلوات. جب محبت کے بازوؤں سے اور عشق کے بازوؤں سے مائل پرواز ہوتا ہے تو پھر عالم امکان کے کسی چمن میں جا کے نغمہ ریز نہیں ہوتا، بلکہ اتنی دور جاتا ہے کہ جہاں جا کر عالم امکان ختم ہونے لگے اور وجود کی سرحدیں شروع ہو جائیں، اور وہاں سے نغمہ ریز ہوتا ہے، اور اس کے نغمے وہی بن بن کے ہمارے سامنے آتے ہیں. پھر افلاطون کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے ایسی تو تصدیق کر دی کہ کچھ طائر ہوں گے کہ جو پرواز کر کے معرفت تک جائیں. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر نغمہ سننا ہے تو آئیے اور آ کر دیکھیے کہاں نہج البلاغہ. صلوات. نہج البلاغہ کہ جو اب بھی چھپا ہوا ہے
اور مصر میں 12 چھپ چکا، قدیم نسخہ بھی چھپا ہوا ہے، 12 شرحیں ہو چکی ہیں، اسلام بھر میں سایہ ضائع ہے، درس کے اندر داخل ہے، ادب کی جان ہے، بلاغت کا نشان ہے، فصاحت کا سامان ہے، اس لیے کہ علی کا فرمان ہے صلوات۔ ذرا اس میں دیکھیے تو یہ فقرہ ملے گا، اور میں افلاطون کے نظریے کو دیکھ رہا تھا اور وہاں میں نے دیکھا، اور یقیناً یہ بات میں نے میرے سامنے جب آئی کہ ان صاحب المعرفت لا یطیر الاسمق من ان یطیر الیہ کل طائر، معرفت کا پہاڑ کی اس کی بلند چوٹیاں اتنی اونچی ہیں کہ ہر طائر پرواز نہیں کرتا۔ جب یہ جملہ حضور میں نے دیکھا تو نہج البلاغہ میں بھی ڈھونڈا کہ کہیں ہمارے یہاں بھی یہ ہے یا نہیں۔ لیجیے نہج البلاغہ نے مجھے میری سوئی کا ثمرہ دے دیا، اور خطبے میں دیکھتا ہوں کہ ایک مرتبہ خطیب منبر سلونی وہ جو دعویٰ کر رہا تھا کہ لو کشف الغطاء لمزدت یقینا، ایک مرتبہ نغمہ ریز ہوتا ہے چمنستان فصاحت و بلاغت میں، اور اس نہج سے شروع کرتا ہے کہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ ینحدر عن السیل ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر صلوات۔ ینحدر عن السیل، بہ بہ کے مجھ سے گر رہے ہیں سیلاب علم کے دریا بہ کے گر رہے ہیں، اور تسمگان علم چلی لگائے ہوئے ہیں، اور جبل علم سے جس طرح آب شار گرتی ہے اس طرح وہ کہہ رہے ہیں ینحدر عن السیل۔ انحدار کی معنی یہ ہے کہ بلندی سے پستی کی طرف گرنا، جس طرح پہاڑ سے چشمے بہ کے آتے ہیں، اس طرح فرما رہے ہیں کہ مجھ سے علوم کے دریا بہ رہے ہیں۔ اب آپ سمجھ لیں حضور، آج جتنے اسلام میں علم ہیں ہر علم اسی گھاس پر آ کے ختم ہوتا ہے صلوات۔ آپ کو دیکھ رہا ہو تو آپ دیکھیں ابن ابی الحدیث کی شرح نہج البلاغہ پہلی جلد، اور اس کے اندر اس نے تقسیم کر دی ہیں علوم کی کہ تصوف ہے اس کی بھی انتہا، تفسیر ہے اس کی بھی انتہا، فقہ ہے اس کی بھی انتہا، کلام ہے اس کی بھی انتہا، جتنے علوم عربیہ ہیں آج اسلام کا سرمایہ سب منتہی ہوتے ہیں کدھر؟ اسی طرف کے جو باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب، وہ کہہ رہا ہے کہ ینحدر عن السیل، مجھ سے علم کے سیلاب گر رہے ہیں۔ سیلاب بوند بوند قطرہ قطرہ نہیں ہے، ایک سیلاب ہے جو جاری ہے۔ اس سیلاب کو جو جتنا ظرف رکھتا ہو اٹھا لے، جتنا جس کے ظرف میں گنجائش ہو اتنا وہ لے لے۔ کوئی حضور گلاس لے کے بڑھے گا اتنا ہی پائے گا، کوئی کٹورا لے کے بڑھے گا اتنا ہی ملے گا، کوئی بڑا ظرف لے کر بڑھے گا اتنا ہی ملے گا۔ غرض یہ کہ دینے والے میں کمی نہیں ہے، لینے والے بدلے ہوئے ہیں، اور جب لینے والے بدلے ہوئے ہیں تو دینے والا تو سیل دے رہا تھا، نیسن نے بڑھ کے اٹھا لیا، رسیت نے بڑھ کے اٹھا لیا، اور ابوذر نے اٹھا لیا، اور جن کو توفیق ہوئی۔ ارے ابن عباس نے ایک رات بیٹھ کر صرف ایک نقطہ بائے بسم اللہ کے سیل کو جب لیا ہے تو رات ختم ہو گئی، بات رہ گئی صلوات۔ ینحدر عن السیل، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ، اور لوگوں میری بلندی تک کوئی طائر نہیں پہنچ سکتا، میری بلندی کو کوئی طائر چھو نہیں سکتا۔ اب دیکھیں افلاطون غور کریں اور اسلام کے سرمایے سے مقابلہ کریں۔ آپ فرما رہے تھے کہ وہ اتنی بلند چوٹی ہے کہ کوئی طائر پہنچ نہیں سکتا، میں نے بتا دیا کہ وہ بلند چوٹی ہے کون؟ صلوات۔ وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ، ارے نہیں بلند ہو سکتا میری بلندی تک کوئی طائر۔ اب آپ فرمائیں حضور جب کوئی طائر چھو نہ سکے گا تو کتنی دور آشیانہ ہوگا، کتنی بلندی ہوگی۔ میں تو دعوت دیتا ہوں کہ طائر سدرا تو آ اور تو ہی بلندی کو چھو لے، تو بس اتنا من نظر آتا ہے کہ اگر طائر سدرا آئے گا بھی تو درس لینے آئے گا، درس دینے نہیں آئے گا، درس لینے آئے گا، دینے نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا تو خدمت کرنے آئے گا، کام کرنے آئے گا۔
ارے ایسی جگہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ لا یرقا الی الطیر، طائر سدرا بھی وہاں تک نہ پہنچے، یہ یقین نہ ہوتا کہ نہ پہنچے، مگر کیسے یقین ہوا؟ جب معراج کی شب آئی، صلوات جب معراج کی شب آئی تب مجھے یقین ہو گیا کہ ارے طائر سدرا بھی چھو نہیں سکتا، کیوں کہ طائر سدرا مائل پرواز تھا، ارے مسجد اقصی سے چلا تھا، گرد کارواں بنا ہوا چلا، سدرا کے قریب تک پہنچا، سدرا پر پہنچ کر اب طائر سدرا کے دم باقی نہ رہے کہ آگے قدم بڑھائے، بلکہ تھم گیا، اور جب تھم جاتا ہے تو محمدی طائر آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھ کر مڑ کر کہتا ہے ارے جبرائیل آگے بڑھو، کیوں نہیں آتے؟ جبرائیل کہتے ہیں حضور اگر ایک انگل آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا، فنا ہو جاؤں گا، لہذا جبرائیل رک گئے اور رسول جلیل آگے بڑھے اور گئے۔ اب تو وہاں جا رہے ہیں جہاں ہمارے فرشتے بھی نہیں، جہاں کوئی طائر پہنچ بھی نہ سکا، وہاں ہمارا نبی جا رہا ہے۔ اب جا رہا ہے تو کون بتائے کہ کہاں تک گئے اور کون کہے کہ کہاں تک پہنچے؟ اس کو یا بلانے والا جانے یا جانے والا جانے، کیونکہ بات پردے کی ہے، کوئی کیا بتائے، کسی کا گزر نہیں، جب ملک کا گزر نہیں ہے تو ہم بشر کا کیا ذکر ہے؟ لہذا گئے اور پہنچے، مگر اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ولا یرقا الی الطیر، مجھ تک کوئی طائر پہنچ نہیں سکتا۔ جبرائیل تو چھوٹ گئے، سچ کہا تھا کہنے والے کہ تو اتنی بلندی پر ہے کہ جبرائیل چھوٹ گئے اور تو آگے بڑھ گیا۔ کیسے آگے بڑھ گیا؟ ارے اللہ نے تجھے نفس بنایا ہے، صلوات۔ جب نفس بنایا ہے تو نبی نفس لیا جا رہا۔ مجھے ایک جملہ کہنے میں عذر نہیں ہے کہ جسم سمیت میرا نبی گیا تھا، خالی روح نہیں گئی تھی، جسم لے کر آپ گئے تھے، اور جب جسم لے کر گئے تو جبرائیل نبی کے جسم کا ساتھ نہ دے سکے، بلکہ چھوٹ گئے جبرائیل اور جسم نبی آگے بڑھ گیا۔ حضور جب جسم کے برابر ملک نہ ہو تو بھلا نفس کے برابر کیا ہوگا؟ صلوات۔ اس لیے ایک ایسی بلند منزل پر پہنچ گیا ہے معراج کا نقطہ، جانے والا جاتا ہے، بلانے والا بلاتا ہے، ملک رہ جاتا ہے، عالم میں سناتا ہے، قرب کی منزلیں ہیں، خلاق عالم کا کرم ہے، حبیب الہی کا نیچی معراج ہے، زمین دور ہو رہی ہے، عرض قریب ہو رہا ہے، کثرت چھوٹ رہی ہے، وحدت سامنے آ رہی ہے، امکانی سرحدیں پامال ہو چکی، وجوبی سرحدیں پر سجدہ کر رہا ہے، وہ بلا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہے، مگر کوئی آواز نہیں آتی۔ ارے اگر کوئی آواز آتی تو ہمارا دل ٹھہر جاتا، آواز کو غور سے پہچانتے کہ کوئی آواز پہچانی ہے یا اجنبی ہے۔ ہم تو نہ تھے، مگر جس نے آواز سنی ہوگی وہی بتائے۔ اگر آواز آ رہی تھی تو بولنے والا کون بول رہا ہے؟ کیا خلاق عالم زبان رکھتا ہے جو بولے؟ کیا خلاق عالم اعضا رکھتا ہے جو کلام کرے؟ ارے اسی طرح بولا ہوگا جیسے موسیٰ سے بولا تھا، صلوات۔ اسی طرح سے بولا ہوگا جیسے حضرت موسیٰ سے بول رہا تھا۔ کیسے بولا تھا؟ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، طور پر بلایا اور بلا کر اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ کیا کلام کیا؟ اللہ کی زبان تھی۔ حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ میں نے تم کو نبی بنایا؟ نہیں، حضرت موسیٰ نے سنا ہے، ان سے پوچھو کیوں کر کلام کیا؟ ایک شجر میں، ایک درخت میں کلام پیدا کر دیا۔ خدا کے کلام کرنے کے معنی کیا ہے؟ کہ خالق کلام جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر، چنانچہ اس نے درخت میں کلام پیدا کر دیا۔ درخت سے آواز آنے لگی، یا موسیٰ انی انا اللہ فاستمع لما یوحیٰ، موسیٰ میں ہوں خدا برحق، سنو جو وہی بھیج رہا۔ یہ آواز کہاں سے آتی تھی؟ پتوں سے آواز آ رہی، درخت سے آواز آ رہی، مگر یہ کلام اللہ کا کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کی شان سے بولنا نہ ہو، جب وہ بول اٹھے تو یہ اللہ کا کلام ہوگا۔ اور اس مقام پر ذرا میں یہ اگر کروں تو بعید نہ ہوگا کہ ہم آپ کبھی یہ حسرت رہ گئی کہ آپ کا کلام اللہ کا ہو جاتا، میرا کلام اللہ کا ہو جاتا،
ارے بڑے بڑے علماء گزر گئے، مشائخ گزر گئے، بڑے بڑے مقربان باری گزر جائیں، سبھی گزر جائیں، مگر کسی کا کلام اللہ کا ہوا نہیں۔ یہ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ جس ہم آپ خود بھی تو کلام کرتے ہیں، تو اگر ایک دن اللہ ہمارے کلام کو اپنا کلام بنا دے، جو میں بولوں گا اللہ کا کلام ہو جائے، تو کیا ضمانت ہے کہ دوسرے دن اپنے دل سے گڑھ کے پھر نہیں نہ بول دوں؟ کیونکہ میں تو روز ہی بولنے والا ہوں۔ تو ایسے خطرناک آدمی کو اللہ کیسے کہے کہ تیرا کلام میرا کلام؟ کبھی نہیں کہے گا۔ لیکن ہاں اس مقام پر بڑے بڑے لوگوں کے سر جھک جائیں گے اگر میں کہوں کہ تمہارا کلام کبھی نہیں بنایا اس نے، مگر گہوارے میں اگر بچہ ہے تو اسے اپنا کلام بنا لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شان سے ابھی بولنا نہیں ہے۔ جب اس کے شان سے کلام کرنا نہیں ہے اور وہ کلام کرنے لگے تو شبہ نہیں ہوگا کسی کو، کیونکہ وہ بولے ہی گا نہیں جب تک وہ نہ کہے کہ بول۔ اور ہم ہیں کہ خلاق عالم کہے یا نہ کہے بولے بھی جائیں گے۔ ہمارے پیور تو نہ پوچھیے، جب بولنے کو کہے گا چپ ہو جائیں گے، جب چپ ہونے کو کہے گا بولنے لگیں گے۔ کیونکہ ہمارا فعل اختیاری ہے، ہمارا کلام کبھی اللہ نے اپنا نہیں بنایا۔ ہاں اگر کوئی ایسی حقیقت مل جائے، اگر کوئی ایسی حقیقت مل جائے کہ جو خود کبھی نہ بولے جب تک وہی نہ ہو جائے، تو دل تک میں اس کا کلمہ پڑھ لوں گا، اور وہ کون ہوگا؟ وہ وہی ہوگا کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارا نبی پیغمبر اسلام کہ جس نے اختیار تھا کہ جب چاہیں بولیں اور جو چاہیں کہیں، مگر اللہ سے عہد کر لیا پالنے والے تو صحیح کہ بولوں گا نہیں جب تک تیری وحی نہ ہو جائے۔ قدرت نے بھی کہہ دیا اچھا میرے حبیب جاؤ، اب تیرا کلام میرا کلام ہوگا، جو تو کہے گا وہ میں کہوں گا۔ ارے کلام ہی نہیں ہوگا، تیرے ہاتھ کا بیعت میری بیعت ہوگی، تیرا وعدہ میرا وعدہ ہوگا، ارے تیرا قول میرا قول ہوگا، تیری اطاعت میری اطاعت ہوگی، تیری نافرمانی میری نافرمانی ہوگی۔ اب تو میری طرف سے جا رہا ہے، اور جب جا رہا ہے تو وعدے تو کرنا، پورا میں کروں گا۔ وعدے تو کر لینا، پورا میں کر دوں گا۔ لہذا خلاق عالم نے پیغمبر اسلام کو آخر انبیاء بنا کر بھیجا، اور جب آخر انبیاء بنا کر بھیجا ہے تو اپنے تمام وعدے پیغمبر کے ہاتھ میں دے دیے، اور جب پیغمبر کے ہاتھ میں دے دیے تو حضور اب وہ وقت آ گیا تھا کہ دنیا کے اندر اب کوئی آنے والا پیغمبر ایسا نہ تھا کہ جو بھیجا جاتا۔ حضرت عیسیٰ بھی آ چکے اور وہ بھی واپس جا چکے، اب زمانے کو پھر ضرورت ہے کہ پھر کوئی بھیجا جائے، پھر کوئی آئے۔ انبیاء کی فہرست اختتام کو پہنچی، اب کوئی نبی باقی نہیں ہے کہ جو آنے کے قابل ہو۔ ارے اب کیا چاہیے، خدا اپنی روح تو بھیج چکا، خدا اپنی روح تو بھیج چکا، روح اللہ آ چکے، اب آپ کیا جان لیں گے؟ روح تو آ ہی چکی، اب کیا چاہیے؟ اب کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی حضور، اب سوائے اس کے کہ یا تو اللہ خود ہی آ جائے۔ تو اگر اللہ کو آنا ہوتا تو 1 لاکھ بھیجتا ہی کیوں؟ معلوم ہوا کہ اس کو نہ آنا ہے نہ جانا ہے، اور جب یہ کچھ نہیں ہے تو ہمارے لیے جو زمانہ ہے، آخر اس زمانے میں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری ہدایت کون کرے؟ لہذا آخری پیغمبر اب خلق کر رہا ہے پروردگار عالم، اور جب خلق کرنا چاہتا ہے تو مخلوق تو پہلے سے موجود ہو چکا، لیکن اب کہاں خلق کر رہا ہے؟ عالم بشریت میں، انسانی پیکر میں، آدم کی نسل میں۔ اب شرف آدم بڑھنے والا ہے، وہ نور کی جو آدم کے پشت میں تھا وہ آدم کی زمین میں آیا، اور زمین سے منتقل ہو کر اب آدم کے ہاتھوں میں آیا، اور ہاتھوں سے منتقل ہو کر ہر انگلیوں میں نور کی شمع روشن ہوئی۔ آدم نے نظارہ کیا نور محمدی کا، اور جب نظارہ کر چکے تو آدم کے بعد منتقل ہوتا رہا، انبیاء کا سہارا بنا رہا، اور مشکلوں میں ناخدائی کرتا رہا۔ نوح کے بیڑے کو اس نے پار لگایا، ابراہیم پر اس نے گلزار بنایا نار کو، موسیٰ کو اس نے فرعون کے گھر میں غالب بنایا، عیسیٰ کو اس نے فلک پر پہنچایا،
ہر ایک کی مشکل کشائی کرتا ہوا چلا آیا. اب وہ وقت آتا ہے کہ پیکر خاکی میں نور محمدی جلوگر ہو اور خلاق عالم انہیں بھیج دے. ہوتا کیا ہے کہ حکم ہوتا ہے جاؤ جاؤ خاک لاؤ. صلوات جاؤ خاک لاؤ. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت آدم بنے تھے جب بھی خاک منائی تھی یہیں سے. اب خاتم بن رہا ہے پھر خاک منائی جا رہی. اور خاک منا کر کیا ہوتا ہے؟ ملک جاؤ خاک لاؤ اور لا کر تسلیم کے پانی میں صفات کے پانی میں گونج ڈالو اور گونج کے تمام کرامتیں تمام صفات منزلات کرامات بزرگیاں سب اس کے اندر خمیر کر دو. اور خمیر کر کے اب بنتا ہے پے کر محبوب الہی. معمولی چیز نہیں بن رہی حضور. یہ آدم کا پیکر نہیں ہے. آدم کا پیکر وہ تھا کہ جس کے بننے کے بعد یقیناً ترک اولا ان سے ہوا. اب جو بنے گا اس سے ترک اولا بھی نہیں ہوگا. یہ محمد کا پیکر بنے گا. لہذا خلاق عالم نے جنتوں کے اندر ان تمام دریاؤں میں اسے غوطہ دیا اور تمام دریاؤں میں رکھا. پورے کمالات کے بعد خلاصہ یہ ہے کہ طینت ایسی ہو گئی کہ اللہ کو پسند ہو اور اس سے جو بنے وہ حبیب خدا ہو جائے. چنانچہ اس طینت کے لیے ایک شرط لگا دی تھی اور شرط یہ لگا دی ملائکہ وہاں سے لانا زمین سے وہاں سے جا کے لانا کہ جس زمین کے ٹکڑے پر کسی گنہگار کا قدم چلا نہ ہو. صلوات دے دیا. چنانچہ وہ مدینے کی سرزمین میں وہ ٹکڑا ہے کہ جو خوابگاہ ہے سرکار دو عالم ہے. وہاں کی خاک لے کر ملک گئے اور یہ وہ خاک تھی حضور والا کہ جس خاک کے اوپر کسی گنہگار کا قدم نہیں چلا کسی کا قدم نہیں آیا. جسم بنے اس خاک سے کہ جس خاک کے اوپر گنہگار کا قدم نہ گزرا. اب ایسا جسم بنے گا تو سچ بتائیے کہیں ڈھونڈے سایہ ملے گا؟ ایسا جسم جب بنے تو کہیں سایہ ملے گا؟ عالم کو سایہ جسم کا نہ ملا. مگر میں بس ایک فقرہ کہتا ہوں اور ختم کرتا ہوں اور وہ یہ کہ اے پیغمبر تیرا جسم اس خاک سے بنا تھا کہ جس خاک پر کسی گنہگار کا قدم نہیں چلا تھا. ارے اگر تیرے جسم و شانے پر کوئی قدم آ جائے تو فرمائیے میں اسے گناہ والا سمجھوں یا معصوم سمجھوں؟ صلوات